یہ ہے فبیہا۔ فبیہا کو بینگن کھانے بڑے ہی پسند تھے، اور یہ ہے عالیہ بیگم جن کو بینگن کھانے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک دن کی بات ہے، فبیہا آتی ہے۔ ارے بہو، آج کیا بنانے لگی ہو؟ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، کیا بناؤ گی؟ ارے ماں جی، آج تو بینگن کی سبزی بنانے کو دل کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ مزے کی میں بناتی ہوں، تو سوچا ہے پھر میں وہی بنا لوں۔ ساتھ میں بینگن کے پراٹھے مجھے بہت ہی پسند ہیں۔ ارے بہو، اب بینگن کو چھوڑ بھی دو، کتنے دنوں سے تم بس بینگن ہی بنا رہی ہو، تھک گئی ہوں میں کھا کھا کر۔ ارے ماں جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بینگن اور نہیں بنانے؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بینگن ہی بناؤں گی۔ اتنی بات کر کر فبیہا آ جاتی ہے رسوئی میں، اور آ کر بینگن تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کو بینگن بہت زیادہ پسند تھے۔ ایسے ہی فبیہا اور اس کے ساس عالیہ کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، جب فبیہا بینگن کی کوئی چیز بنا رہی ہوتی ہے تو تبھی اس کو خیال آتا ہے، اور رسوئی سے وہ باہر جانے لگ جاتی ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ تبھی اس کی ساس عالیہ بیگم رسوئی میں آتی ہے، اور آتے ہی کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالنے لگ جاتی ہے۔ پیچھے سے یہ سب فبیہا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ارے یہ ماں جی بس بینگن سے جان چھڑوانے کی خاطر مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ ارے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں آئندہ سے بینگن کھاؤں گی، اور نہ ہی ان کو کھلواؤں گی۔ آئندہ سے میں تو نہیں کھاؤں گی بینگن۔ اس کے بعد سے جو اس نے کھانا بنایا وہ وہیں پر پڑا رہا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے، لیکن ایک دن کی بات ہے۔ ارے فبیہا بیٹی، کتنے دن ہو رہے ہیں تم بینگن کی کوئی سبزی نہیں بنا رہی؟ آج تو میرا من کر رہا ہے بینگن کھانے کو۔ نہیں ماں جی، اب تو میں بینگن کبھی نہیں بناؤں گی۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا، آپ نے میرے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی، بس ایک بینگن کے پیچھے۔ اب میں تو نہیں بناؤں گی کبھی بھی بینگن۔ ارے کب اور کس وقت زہر ملایا؟ مجھے تو نہیں پتا، بتاؤ میں نے کب زہر ملایا بینگن کی سبزی میں؟ بس ماں جی، آپ چپ ہی کر جائیں، اب رہنے دیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر فبیہا اپنے کمرے کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ ارے میں نے کس دن زہر ملایا؟ بھلا میں اپنی ہی بہو کو مارنا چاہوں گی؟ پتہ نہیں یہ کس دن کی بات کر رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ ارے مجھے کہتی ہیں کہ میں نے زہر نہیں ملایا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خیر اب چھوڑ دو انہیں۔ پھر ایسے فبیہا خود سے باتیں کرتی کرتی سو جاتی ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اب فبیہا سدھر چکی تھی۔ ایک لڑکی جو بینگن کو ہر وقت کھاتی رہتی، اب بینگن کی طرف منہ بھی نہیں کرتی، اور باقی چیزیں کھانے لگ جاتی۔ اسے اب کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی بینگن کی، اب وہ سادہ کھاتی۔ اچھا یاد آیا، جو اس دن میں کالی مرچ ڈال رہی تھی تو یہ پیچھے سے دیکھ رہی ہوگی۔ اور چلو اس کے بہانے میرا بینگن کھانے سے چھوٹ گئی۔ شکر ہے کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالا اور بینگن کھانے سے تو جان چھوٹی، شکر ہے خدا تیرا۔ اب ایسے ہی دن گزرتے ہیں، اور فبیہا اب بینگن کھانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب وہ سادہ سبزی بنانے لگ جاتی ہے، اور اسے اب بینگنوں سے نفرت ہو چکی تھی، اور اب وہ اپنی خوشحال زندگی گزارنے لگی۔